اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العلی العظیم۔ درود پاک پڑھ لیں ایک مرتبہ۔ آج اس گناہ گار نے جو آیت مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ پاک ذات آج اس کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا پاک کلام، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اور میرے ملائکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ تو اے ایمان والو، تم بھی نبی علیہ السلام پر درود اور سلام بھیجو۔ سب سے پہلے تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، درود پاک وہ سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، اور یہ ایسی عبادت ہے جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہی مقبول ہے، اس میں کوئی شک اور شبے کی گنجائش نہیں۔ اس کا اندازہ آپ اس حدیث پاک سے لگا لیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں فرماتا ہے، اور اس کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجات جو ہیں وہ بلند ہوتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ اس پہ 70 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور اس کے 70 گناہ معاف فرماتا ہے، اور اس کے 70 درجات بلند فرماتا ہے۔ اسی طرح ایک تیسری حدیث پاک میں ہے کہ جب کوئی ایک مرتبہ درود پاک پڑھے تو اللہ اس پہ بے شمار رحمتیں فرماتا ہے، بے شمار گناہ معاف فرماتا ہے، اور بے شمار اس کے درجات بلند فرماتے ہیں۔ تو شارحین فرماتے ہیں کہ ان حدیث پاک کا مطلب کیا ہے، یہ مفہوم سمجھنے کی بات ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی بندے نے غیر دانستہ طور کے اوپر نبی علیہ السلام مبارک کا نام سنا اور اس نے کہہ دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دھیان نہیں تھا، توجہ نہیں تھی، پاک نہیں تھا، لیکن نام لیا اور آپ علیہ السلام پہ درود پاک پڑھ دیا، انجانے میں ہی پڑھ دیا، اس طرح سے ایک مرتبہ پڑھنے والے پہ بھی اللہ کی 10 رحمتیں ہوتی ہیں، 10 گناہ معاف اور 10 درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ جب وہ توجہ کے ساتھ پڑھے اور باوضو ہو اور توجہ کے ساتھ بیٹھ کے ایک مرتبہ درود پاک پڑھے تو اس کا مطلب اللہ اس پہ 70 رحمتیں فرماتا ہے، اس کے 70 گناہ معاف فرماتا ہے، 70 درجات بلند فرماتا ہے۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں شارحین کہ تیسری کیٹیگری جو حدیث پاک کی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ بندہ باوضو ہو کے قبلہ رو ہو کے بیٹھے، پوری توجہ کے ساتھ نبی علیہ السلام کے روضے مبارک کو اپنے ذہن میں، اپنے دل میں لے کر آئے اور توجہ کرے کہ میں اپنے آقا علیہ السلام پہ درود پاک پڑھ رہا ہوں اور آپ تک وہ درود پہنچ رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس بندے کا ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا، اس پہ اللہ کی اتنی رحمتیں ہیں کہ فرشتے اس کا شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ اس کے اتنے گناہ معاف کرتا ہے کہ یہ حساب سے بالا تر ہے، اور کتنے درجات بلند کرے گا یہ اللہ کی پاک ذات جانتی ہے۔ تو یہ جو آیت مقدسہ جو قرآن پاک کی، جس میں اللہ پاک اپنے اوپر ایک چیز فرض کر رہا ہے، مطلب اللہ پہ کوئی چیز فرض نہیں ہے، اللہ کوئی کام کرنے کا پابند نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ حکم دینے کا وہ مالک ہے، مختار ہے۔ تو آپ ایک چیز سے اندازہ لگائیں اور اس آیت کی اگر گہرائی میں جائیں تو آپ کو ایک چیز سمجھ میں آئے گی کہ یہ اس عبادت، یہ کتنی بڑی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ جس وقت سور پھونک دیا جائے گا ساری کائنات مر جائے گی، ٹھیک ہے، فرشتے، جنات، انسان، ہر چیز جو ہے وہ اس دنیا سے ختم ہو جائے گی، تو اس وقت کون سی ذات رہے گی؟ ایک اللہ تعالیٰ کی ذات باقی ہوگی، اور اس وقت بھی رب العالمین جو ہے وہ اپنے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہی درود و سلام پڑھے ہوں گے۔ اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتنی بڑی اور کتنی مقبول عبادت جو ہے اس کو بنایا ہے۔ تو امت کو بھی چاہیے کہ وہ ہر وقت جو ہے وہ درود پاک جو ہے وہ پڑھتے رہیں، بلکہ ایک حدیث پاک میں یہاں تک آتا ہے کہ کوئی شخص روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی روٹین بنا لے تو اس وقت تک وہ نہیں مرے گا جس وقت تک وہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔
ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مجھ پہ 10 مرتبہ درود پاک جو ہے وہ بھیجے گا، اللہ اس پر 100 مرتبہ درود بھیجے گا، مطلب 100 رحمتیں اپنی نازل فرمائے گا اس پہ۔ اور جو مجھ پہ 100 مرتبہ درود پاک بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اس پہ 1000 مرتبہ درود پاک بھیجے گا۔ اور جو عشق اور شوق میں زیادتی کرے گا، مطلب گنے بغیر بس ہر وقت درود پاک پڑھتا ہی رہے گا، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے قیامت کے دن اللہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں سفارشی ہوں گا۔ آپ اندازہ کریں اس حدیث پاک سے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر اللہ پاک کسی پہ 1 مرتبہ رحمت کی نگاہ ڈال دے تو اس سے دوزخ کی آگ چھو بھی نہیں سکے گی۔ تو جس مومن کا، جس مسلمان کا، جس بندے کا، جس امتی کا یہ شیوا ہو کہ اس کی صبح بھی درود پاک سے ہو، اس کی شام بھی درود پاک سے ہو، اور وہ ہر وقت اپنے نبی علیہ السلام پہ جو ہے وہ درود پاک پڑھنے والا ہو، تو اللہ کی بارگاہ میں وہ کتنا مقبول۔ اور پھر اس بات سے بھی اندازہ لگائیں کہ جب وہ درود پاک پڑھ رہا ہے تو یہ ایسا درود پاک ہے کہ یا آپ نے پڑھا تو ساتھ ہی نبی علیہ السلام پر جو ہے وہ پیش کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ کے نام کے ساتھ آپ کے والد کی یا والدہ کے نام کے ساتھ جو ہے وہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ پیش کیا جائے کہ فلاں بن فلاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پہ درود پاک بھیجا ہے، تو آپ علیہ السلام کتنے خوش ہوں گے۔ جب نبی علیہ السلام خوش ہوں گے تو اللہ کتنا خوش ہوگا، اور اس بندے پہ اللہ کی کتنی رحمتیں ہوں گی، یہ انسان کی شمار سے بھی زیادہ جو ہے نا وہ بہت بالا تر ہے۔ تو کثرت بنائیں، اپنی زندگی کی روٹین بنائیں۔ میں ہمیشہ ایک چیز کہتا ہوتا ہوں کہ انسان کی زندگی کا سب سے تاریک سیاہ دن وہ دن ہے جس دن وہ اپنے نبی علیہ السلام پہ درود پاک نہ پڑھے۔ تو کوئی دن ایسا نہ گزرے آپ کی زندگی میں کہ آپ درود پاک پڑھنا بھول جائیں، بلکہ اپنی روٹین کے اندر شامل کریں 5 وقت کی نماز کے ساتھ۔ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ، جتنی مرتبہ مطلب آسانی ہو آپ درود پاک پڑھیں، اور وہ نبی علیہ السلام کو تحفہ پیش کریں کہ یہ یا نبی، یہ اللہ سے عرض کریں کہ یا اللہ یہ ہماری طرف سے ہمارے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم تحفہ پیش کر رہے ہیں، اسے قبول فرما لیں۔ پھر کتنی بڑی بشارت اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو درود پاک زیادہ پڑھتا ہوگا۔ مطلب خوشی کی انتہا نہیں ہے، مطلب ہمیں نبی علیہ السلام نے اپنے قریب ہونے کے جو ہے وہ ٹپس نہیں دے دیے کہ کتنی بہترین ٹپس ہے کہ بندہ جو ہے وہ درود پاک اپنے نبی پاک پہ پڑھ رہا ہے لیکن سنورتا وہ خود جا رہا ہے، اس پہ اللہ کی رحمتیں ہو رہی ہیں۔ تو آپ علیہ السلام کا یہ فرمانا ہے کہ میرے قریب ترین وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پہ زیادہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ تو کون ایسا امتی ہے جو نہیں چاہتا کہ میں اپنے نبی پاک علیہ السلام کے قریب ترین ہو جاؤں۔ ایک اور حدیث پاک میں بلکہ یہاں تک بھی بات آتی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کثرت سے درود پاک پڑھا کرو تاکہ قبر میں جو ہے ابتداً جو ہے وہ میرے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ تو ہم جانتے ہیں قبر کے 3 سوال ہیں اور نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی سوال ہوگا، تو جو بندہ کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوگا کیا وہ اپنے نبی علیہ السلام کی بارے میں قبر میں بھول سکتا ہے؟ کبھی نہیں بھول سکتا۔ تو اس لیے اس کا شعار بنا لیں جو ہے وہ درود پاک پڑھنے کا۔ اور ایک چیز دیکھیں کہ قیامت والے دن ہر انسان نے جو ہے وہ پل صراط سے گزرنا، اور پل صراط کہتے ہیں بال کی سے بھی باریک ہے، اور گنہگار کٹ کٹ کے جو ہے وہ گرا کریں گے اس کے اندر۔ تو اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھ پہ درود پاک بھیجنا قیامت والے دن جو ہے وہ پل صراط کے اندھیروں میں نور ہے، کہ مطلب اس وقت جو اتنی سخت گھڑی ہوگی دنیا میں جس نے اپنے نبی علیہ السلام پہ درود پاک پڑھا ہوگا تو وہ اس پل صراط کے اوپر سے اس نور کی طرح گزر جائے گا اور اسے پتہ بھی نہیں لگے گا۔ اور جو یہ چاہے کہ اس کے اعمال بہت زیادہ مطلب بڑے ترازو میں تلیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ کثرت سے درود پاک پڑھے تاکہ جب اس کا میزان لگایا جائے اور اس کی نیکیاں تولی جائیں گی تو وہ اتنے بڑے ترازو میں ہوگا کہ عام لوگ بھی دیکھ کے رشک کریں گے کہ کتنا خوش بخت اور کتنا نیک انسان ہے یہ۔ تو اس لیے درود پاک جو ہے نا اس کو اپنا وظیفہ بنا لیں۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں یہاں تک آتا ہے کہ درود پاک کی کثرت کرنے والا جو ہے وہ عرش کے سائے میں ہوگا۔ مطلب حدیث پاک کی اس حدیث پاک سے آپ اندازہ لگائیں کہ قیامت والے دن ہر انسان سے جو ہے 5 سوال کیے جائیں گے۔ زمین جو ہے وہ تانبے کی بنی ہوگی، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، اور کوئی شخص اپنے پیروں کو ہلا نہیں سکے گا، اور اتنی تپتی ہوئی زمین ہوگی کہ کچھ لوگ ٹخنوں تک، کچھ گھٹنوں تک، کچھ کندھوں تک، کچھ سر کے ساتھ ہی پورے کے پورے اپنے پسینے میں ڈوبے ہوں گے اور ان کے جسم ابل رہے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور جس کو سب سے کم درجے کا عذاب دیا جائے گا حدیث پاک کے مطابق، اس کو پاؤں میں جو ہے وہ آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی،
اور وہ جوتیاں پہنے گا اور اس کا سر جو ہوگا وہ ابل رہا ہوگا۔ تو سوچیں اتنا سخت عالم، اس کے اندر ایک بندہ اللہ کی رحمت کے عرش کے ٹھنڈے سائے کے نیچے ہو، اور اسے پتہ ہی نہ ہو کہ میزان لگا ہوا ہے، قیامت برپا ہے، کیا ہے، وہ اپنے ہی مزے کے اندر اور ذوق و شوق کے اندر اور اللہ کی رحمتوں میں مزے لوٹ رہا ہو، تو کتنا خوش نصیب انسان ہوگا وہ۔ تو اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والا جو ہے وہ قیامت والے دن جو ہے وہ عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اور ایک اور حدیث پاک میں یہاں تک آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 لوگ قیامت والے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، جن میں پہلے نمبر پہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کسی مصیبت زدہ کی مصیبت دور کی ہوگی۔ کہ آج ہم دیکھیں ہم بڑے نیک ہیں، ہم سب کچھ ہیں، لیکن جب ہمیں کسی کی مدد کرنا پڑ جائے تو ہمیں ٹینشن آ جاتی ہے، اور ہمیں اپنا سکون تو عزیز ہے، ہمیں اپنی پریشانی نظر تو آتی ہے، لیکن اگر کوئی اور پریشان ہو تو ہم جو ہیں وہ نظریں پھیر لیتے ہیں اس سے۔ تو پہلی چیز جس کے بارے میں قیامت والے دن اتنی بڑی بشارت اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر آپ تک کوئی بندہ سوالی پہنچ جاتا ہے، اگر آپ مالی طور پہ مدد کر سکتے ہیں آپ مالی طور پہ کریں، آپ جان سے مدد کر سکتے ہیں اپنی جان سے کریں، اس کی خدمت کر کے یا اس کو راستہ دکھا کے یا اس کو زبان کے ذریعے مدد کر سکتے ہیں، کوئی اچھا مشورہ دے کے مدد کر سکتے ہیں، تب مدد کریں۔ مطلب کوئی بھی صورت اگر آپ کی ہے جو آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں، اس کو گائیڈ کر سکتے ہیں سیدھے راستے کی طرف، تو وہ لازمی کریں۔ کوئی مصیبت میں ہے اگر وہ آپ تک پہنچتا ہے تو یہ بھی اللہ کی آپ پہ رحمت ہے کہ اللہ نے آپ کو اس قابل سمجھا کہ کسی کو آپ تک پہنچایا۔ تو آپ اپنی طرف سے پوری کوشش کریں، باقی برکت ڈالنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اور دوسری چیز آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جو میری سنت کو زندہ کرے گا۔ اس سے مراد کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنتیں ہیں، ٹھیک ہے، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چلنا بولنا بیٹھنا کھانا پینا نماز پڑھنے کا روزے رکھنے کا، اسی طریقے سے زندگی کے معاملات کے اندر جو آپ کے طریقے تھے، وہ سنتیں اپنانا جو ہے، جب وہ امتی سنت اپنائے گا تو یہ زندہ کرنا ہے، تو یہ شخص بھی قیامت والے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اور اسی طرح پھر جو ہے وہ تیسرا فرمایا کہ جو میرے اوپر کثرت سے درود پاک پڑھے گا، کہ مطلب کتنی بڑی بشارتیں ہیں کہ ہمارا نہ پیسہ لگتا ہے نہ کچھ لگتا ہے، ہم اب ویلے ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، چغلی کر لیں گے، غیبت کر لیں گے، ڈرامے دیکھ لیں گے، فلمیں دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے نا، تو بس یہی ہم لوگوں کے کام ہوتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے یہ حدیث پاک بیان کرنے کا مقصد کیا کہ جب آپ کو ٹائم مل جائے آپ فوراً اللہ کی طرف رجوع کر لیں، ذکر کر لیں، تو یہ جو ذکر کرنا ہوگا یہ آپ کے لیے قبر میں بھی اور حشر میں بھی اللہ کی طرف سے جو ہے وہ رحمت کا باعث بنے گا۔ اور ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی مجالس کو، یہ جو ہم اکثر دوست یا کزنز مل کے بیٹھ جاتے ہیں ایک محفل لگا لیتے ہیں، یہ بھی ایک محفل ہوتا ہے، ایک حلقہ ہوتا ہے، تو ان کو بھی درود پاک سے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں مزین کیا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ مجھ پہ درود پاک پڑھنا جو ہے وہ تمہارے لیے قیامت میں نور ہوگا، ٹھیک ہے۔ جیسے ایک حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ کچھ لوگ نور کے حولے میں ہوں گے اور بڑے سکون میں ہوں گے، لوگ ان سے پوچھیں گے نور کہاں سے لے کے آئے، تو وہ کہیں گے پیچھے سے لے کر آئے، تو وہ بھاگتے ہوئے پیچھے جائیں گے تو وہاں انہیں کچھ نہیں ملے گا، پھر وہ ان کے پاس آئیں گے تو کہیں گے یہ تو ہم نے پیچھے جا کے دیکھا ہمیں کچھ نہیں ملا، تو وہ کہے گا پیچھے سے مراد دنیا سے ہم نور لے کر آئے۔ تو کیونکہ دنیا میں وہ خیر کا کام کرتے تھے، نفس ان کے ساتھ بھی تھا، شیطان انہیں بھی بہکاتا تھا، لیکن پھر وہ توبہ کرتے تھے، اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ تو جب بھی اس طرح آپ کی محفلوں بیٹھیں تو اس کو درود پاک سے لازمی مزین کریں، اللہ اس کے رسول علیہ السلام کی کوئی نہ کوئی حدیث پاک یا بات لازمی کریں تاکہ وہ مجلس آپ کی خیر و برکت والی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی جگہ لوگ اکٹھے ہوں اور ان میں اللہ کا ذکر نہ ہو تو وہ ایسے ہی ہے جیسے مردار گدھے جو ہے ایک جگہ اکٹھے ہوئے اور اٹھ کے چلے گئے، ٹھیک ہے۔ تو کمی پیشی اللہ پاک معاف فرمائے، مفہوم کی صورت میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ تو اسی طرح یہ آخری حدیث پاک بیان کر کے جو ہے وہ گفتگو اپنی مکمل کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی روزانہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اس کی 100 حاجتیں پوری ہوں گی، 30 دنیا میں اور 70 آخرت میں۔ آج ہر بندے کی کوئی نہ کوئی حاجت ہے، کوئی نہ کوئی خواہش ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے وہ حدیث پاک ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر تم وہ چاہتے ہو اگر تم وہ چاہو جو اللہ چاہتا ہے تو اللہ پاک تمہیں وہ دے گا جو تم چاہتے ہو، کہ ایک تمہاری چاہت ہے اور ایک اللہ کی چاہت ہے۔ تو اگر انسان اپنی چاہت کو اپنے رب کی چاہت پہ قربان کر دے تو اللہ پاک پھر اسے وہ سب کچھ عطا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، لیکن اس کی اصل شرط کیا ہے کہ وہ اپنے رب کی چاہت میں اپنے آپ کو فنا کر دے۔ تو اسی طرح جب آپ ہر انسان کی کوئی نہ کوئی خواہشات ہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ درود پاک کی کثرت کیا کرو، پڑھا کرو، اور سب سے کم کیا بتایا کہ 100 دفعہ درود پاک جو پڑھے گا روزانہ
تو اللہ اس کی جو 30 حاجات ہیں وہ دنیا میں پوری کرے گا، اور 70 حاجات جو ہیں وہ آخرت میں پوری کرے گا، مطلب 100 حاجات اس کی پوری ہوں گی۔ تو کہنے کا مقصد کیا کہ آج کی جو محفل، آج کا جو بیان ہمارا تھا وہ درود پاک کی فضیلت کے اوپر تھا۔ اگر ہم اس کو بیان کرنا چاہیں، ہم پوری رات بھی بیان کر سکتے ہیں، کئی گھنٹے اس پہ ہم بیان کر سکتے ہیں، لیکن بتانے کا اور یہ مختصر تمہید باندھنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہمارے اندر جو ہے وہ یہ شوق پیدا ہو جائے کہ ہم روزانہ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو ہے وہ درود پاک پڑھیں، اور روزانہ ہماری حاضری جو ہے وہ بارگاہ رسالت میں لگتی ہو۔ تو کتنا خوش نصیب انسان ہے کہ جو روزانہ اس کے نام جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج آپ کی اس امتی نے اتنی مرتبہ درود پاک پڑھا، آج اتنی مرتبہ درود پاک پڑھا۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔